شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، میں تمہاری خواہشات کی پیروی نہیں کروں گا، اگر بالفرض ایسا کروں تو یقیناً میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت پانے والوں میں سے نہ رہوں گا۔ آپ فرما دیجئے، بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر قائم ہوں اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے۔ میرے پاس وہ نہیں ہے جس کی تم جلدی کرتے ہو، حکم کا اختیار صرف اللہ کو ہے، وہ حق بیان فرماتا ہے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، اگر میرے پاس وہ چیز ہوتی جس کی تم جلدی کر رہے ہو تو یقیناً میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو چکا ہوتا، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور اسی اللہ کے پاس غیب کی چابیاں ہیں، انہیں اس کے سوا از خود کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی اور تری میں ہے، اور کوئی پتا نہیں گرتا مگر وہ اسے جانتا ہے، اور نہ زمین کے اندھیروں میں کوئی ایسا دانہ ہے اور نہ کوئی تر چیز ہے اور نہ کوئی خشک چیز مگر واضح کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اور وہی اللہ ہے جو رات میں نیند کے دوران تمہاری روحیں قبض فرما لیتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم دن میں کرتے ہو، پھر وہ تمہیں اس دن میں اٹھا دیتا ہے تاکہ تمہاری زندگی کی مقررہ مدت پوری کر دی جائے، پھر اسی کی طرف تمہیں واپس جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کیا کرتے تھے۔ اور وہ اللہ اپنے بندوں پر غالب ہے، اور وہ تم پر نگہبانی کرنے والے فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر وہ سب اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، اسی کا حکم چلتا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ فرما دیجئے، کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے؟ تم اس کو گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور کہتے ہو، اگر وہ ہمیں اس سے نجات دے دے تو یقیناً ہم شکر کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ فرما دیجئے، اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور ہر غم سے نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ آپ فرما دیجئے، وہ اس پر قادر ہے کہ تم پر عذاب بھیج دے، تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یا تمہیں گروہوں میں تقسیم کر کے بھڑا دے اور ایک کو دوسرے کی طاقت کا مزہ چکھائے۔ آپ دیکھیے ہم کس کس طرح اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلا دیا حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ فرما دیجئے، میں تم پر نگہبان نہیں ہوں، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور تم ان قریب جان لوگے۔ اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات کے بارے میں فضول بحث کرتے ہیں، پس آپ ان سے منہ پھیر لیجئے یہاں تک کہ وہ کسی دوسری بات میں لگ جائیں۔ اور اے مخاطب، اگر شیطان تجھے یہ بات بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ، اور پرہیزگاروں پر ان نافرمان لوگوں کے حساب میں سے کسی چیز کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن نصیحت کر دینا ان کے ذمہ ہے تاکہ وہ پرہیزگاری اختیار کریں، اور ان لوگوں کو چھوڑ دیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا ہے، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اور اس قرآن کے ذریعے نصیحت کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑا نہ جائے۔ اس دن اللہ کے سوا نہ تو کوئی اس کا کارساز ہوگا اور نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ فدیے میں کچھ دینا چاہیں تو وہ بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کی وجہ سے پکڑے گئے، ان کے لیے پینے کو کھولتا ہوا پانی ہوگا اور انہیں دردناک عذاب ہوگا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔